اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا انہوں نے احد کے دن سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، میں نے وہ دن دیکھا ہے۔ اس روز کفار نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اسی سے مدد کا طالب تھا۔ بہر کیف اس وقت کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جب اور زیادہ قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کے نازیبہ کلمات بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قوم پر الٹ دوں۔ جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کرم بے پناہ کے بابت سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا، نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کی اولاد سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اسی کو معبود مانیں گے، اسی کی عبادت کریں گے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت اور تیز رفتار۔ آپ علیہ السلام کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا جنت المأویٰ کے پاس ہے، جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جنوں اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے مامور فرمایا۔ ان گنت فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی اور ان چاروں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ امام ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں اعظم و افضل ہیں۔ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا کبھی آپ کو آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراً زمین پر آنا پڑا۔ پہلی بار جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جا، چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ دوسری بار کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹ دوں، تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا۔ تیسری بار کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے رسا کاٹ دیا گیا تو میں بڑی تیزی سے کنویں میں پہنچا اور آپ علیہ السلام کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا۔ اور چوتھی بار تب کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خون کا ایک قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ملا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، فوراً پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں پر سمیٹ لو۔ یوں میں فوراً آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان 2 رکعت میں 30,000 سال کی مدت صرف کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی، یا ربی، یا رب العالمین، کیا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جو میں نے کی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اپنی خالقیت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سی کمزوریوں کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے اور ان 2 رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، کیا واقعی یا رب العالمین؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، تو کیوں کر عبادت و ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بھار
اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت اور عافیت تمہارا شعار اور ترہ امتیاز ہے، اور کوئی ایسا امر مانے نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے منعطف کرائے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء مرسلین کے درمیان پیغام رسانے کے لیے منتخب فرمایا گیا، اور یوں سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لائے، اور کبھی کسی عرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصل شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بار جبرائیل علیہ السلام کے پر میں نے ملاحظہ فرمائے، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر۔ یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند ہے، ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور علیہ السلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس بھیجے گئے ہیں، اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ خدائے بزرگ برتر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین کے ناموں سے عزت بخشی، اور کل انبیاء کرام اور مرسلین کی حیات کی تفصیل میں جا بجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے۔ تمام انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 315 رسول ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کو تمام انبیاء کرام کی طرف تربیت، امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے بحکم خدائے بزرگ برتر بھیجا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔